بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بیان ہونے والا یہ واقعہ جتنی بار بھی میں نے پڑھا اتنی بار میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، الفاظ ختم ہو گئے، وقت ٹھہر گیا۔ بہت ہی نایاب اور سبق آموز واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک خاتون ٹیچر جس کا نام تھا عائشہ، ایک چھوٹے سے شہر میں پرائمری اسکول کلاس 5 کی ٹیچر تھی۔ ان کی ایک عادت تھی کہ وہ کلاس شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ آئی لو یو آل بولا کرتی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ سچ نہیں کہتی تھی۔ وہ کلاس کے تمام بچوں سے یکساں پیار نہیں کرتی تھی۔ کلاس میں ایک ایسا بچہ تھا جو مس عائشہ کو ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ اس کا نام طارق تھا۔ طارق میلی کچیلی حالت میں اسکول آجایا کرتا۔ اس کے بال بگڑے ہوئے ہوتے، جوتوں کے تسمے کھلے ہوئے ہوتے تھے، قمیض کے کالر پر میل کا نشان۔ لیکچر کے دوران بھی اس کا دھیان کہیں اور ہوتا۔ مس عائشہ کے ڈانٹنے پر وہ چونک کر انہیں دیکھنے تو لگ جاتا، مگر اس کی خالی ہولی نظروں سے انہیں صاف پتہ لگتا رہتا کہ طارق جسمانی طور پر کلاس میں تو موجود ہے مگر دماغی طور پر غائب ہے۔ رفتہ رفتہ مس عائشہ کو طارق سے نفرت ہونے لگی۔ کلاس میں داخل ہوتی ہی طارق مس عائشہ کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگتا۔ ہر بری مثال طارق کے نام سے منسوب کی جاتی اور بچے اس پر کلکلا کر ہنستے اور مس عائشہ اس کی تذلیل کر کے تسکین حاصل کرتی۔ طارق نے البتہ کسی بات کا کبھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مس عائشہ کو وہ ایک بے جان پتھر کی طرح لگتا جس کے اندر احساس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ہر ڈانٹ، طنز اور سزا کے جواب میں وہ بس اپنی جذبات سے آری نظروں سے انہیں دیکھا کرتا اور جھکا لیا کرتا تھا اپنا سر۔ مس عائشہ کو اب اس سے شدید چڑ ہو چکی تھی۔ پہلا سیمسٹر ختم ہوا اور رپورٹیں بنانے کا مرحلہ آیا تو مس عائشہ نے طارق کی پروگرس رپورٹ میں اس کی تمام برائیاں لکھ ماری۔ پروگرس رپورٹ والدین کو دکھانے سے پہلے ہیڈ مسٹرس کے پاس جایا کرتی تھی۔ انہوں نے جب طارق کی رپورٹ دیکھی تو مس عائشہ کو بلایا۔ مس عائشہ، پروگرس رپورٹ میں کچھ تو پروگرس بھی نظر آنی چاہیے۔ آپ نے تو جو کچھ بھی لکھا ہے اس سے طارق کے والدین اس سے بالکل نا امید ہی ہو جائیں گے۔ میں معذرت خواہ ہوں مگر طارق ایک بالکل ہی بدتمیز اور نکما بچہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کی پروگرس کے بارے میں کچھ لکھ سکتی ہوں۔ مس عائشہ نفرت انگیز لہجے میں بول کر وہاں سے اٹھ آئی۔ ہیڈ مسٹرس نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے چپراسی کے ہاتھ مس عائشہ کے ڈیسک پر طارق کی گزشتہ سالوں کی پروگرس رپورٹ رکھوا دی۔ اگلے دن مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئی تو رپورٹ پر نظر پڑی۔ الٹ پلٹ کر دیکھا تو پتہ لگا کہ یہ طارق کی رپورٹس ہیں۔ پچھلی کلاسوں میں بھی اس نے یقیناً یہی گل کلائے ہوں گے، انہوں نے سوچا اور کلاس 3 کی رپورٹ کھولی۔ رپورٹ میں ریمارکس پڑھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ رپورٹ اس کی تعریفوں سے بھری پڑی ہے۔ طارق جیسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ انتہائی حساس بچہ ہے اور اپنے دوستوں اور ٹیچر سے بے حد لگاؤ بھی رکھتا ہے۔ آخری سیمسٹر میں بھی طارق نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ مس عائشہ نے غیر یقینی کی حالت میں کلاس 4 کی رپورٹ بھی کھولی۔ طارق نے اپنی ماں کی بیماری کا بے حد اثر لیا ہے، اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی ہے۔ طارق کی ماں کو آخری سٹیج کا کینسر تشخیص ہوا ہے۔ گھر پر اس کا اور کوئی خیال رکھنے والا نہیں، جس کا گہرا اثر اس کی پڑھائی پر بھی پڑا ہے۔ طارق کی ماں مر چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی طارق کی زندگی کی رمق بھی۔ اسے بچانا پڑے گا اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ مس عائشہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کانپتے ہاتھوں سے انہوں نے پروگرس رپورٹ بند کر دی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک گرنے لگے۔ اگلے دن جب مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئی تو انہوں نے اپنی عادت مستمرہ کے مطابق اپنا روایتی جملہ آئی لو یو آل دہرایا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ آج بھی جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ اسی کلاس میں بیٹے ایک بے ترتیب بالوں والے بچے طارق کے لیے جو محبت وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی وہ کلاس میں بیٹے کسی اور بچے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکچر کے دوران انہوں نے حسب معمول ایک سوال طارق پر داغا اور ہمیشہ ہی کی طرح طارق نے سر جھکا لیا۔ جب کچھ دیر تک مس عائشہ کی طرف سے کوئی ڈانٹ پٹکار اور ہم جماعت ساتھیوں کی جانب سے ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی
تو انہوں نے اچنبے میں سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ خلاف توقع ان کے ماتھے پر آج بل نہ تھے، وہ مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے طارق کو اپنے پاس بلوایا اور اسے سوال کا جواب بتا کر زبردستی دہرانے کے لیے کہا۔ طارق 3-4 دفعہ کے اصرار کے بعد آخر بول ہی پڑا، اور اس کے جواب دیتی ہی مس عائشہ نے نہ صرف خود پر پرجوش انداز میں تالیاں بجائی بلکہ باقی سب بچوں سے بھی بجوائی۔ پھر تو یہ روز کا معمول بن گیا۔ مس عائشہ ہر سوال کا جواب اسے خود بتاتی اور پھر اس کی خوب پذیرائی بھی کرتی تھی۔ ہر اچھی مثال طارق سے منسوب کی جانے لگی۔ رفتہ رفتہ پرانا طارق سکوت کی قبر پاڑ کر باہر آ گیا۔ اب مس عائشہ کو سوال کے ساتھ جواب بتانے کی ضرورت بھی نہ پڑتی تھی۔ وہ روز بلا نقص جوابات دے کر سب کو متاثر کرتا اور نت نئے سوالات پوچھ کر سب کو حیران بھی۔ اس کے بال اب کسی حد تک سنورے ہوئے ہوتے تھے، کپڑے بھی کافی حد تک صاف ہوتے تھے، جنہیں شاید وہ خود دھونے لگا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سال ختم ہو گیا اور طارق نے دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ الوداعی تقریب میں سب بچے مس عائشہ کے لیے خوبصورت ترین تحفے تحائف لے کر آئے اور مس عائشہ کے ٹیبل پر ڈھیر کرنے لگے۔ ان خوبصورتی سے پیک ہوئے تحائف میں ایک پرانے اخبار میں بدسلیقہ طرز پر پیک ہوا ایک تحفہ بھی پڑا تھا۔ بچے اسے دیکھ کر ہنس پڑے۔ کسی کو جاننے میں دیر نہ لگی کہ تحفے کے نام پر یہ چیز طارق لایا ہوگا۔ مس عائشہ نے تحائف کے ایک چھوٹے سے پہاڑ میں سے لپک کر اسے نکالا۔ کھول کر دیکھا تو اس کے اندر ایک لیڈیز پرفیوم کی آدھی استعمال شدہ شیشی اور ایک ہاتھ میں پہنے والا ایک بوسیدہ سا کڑا تھا، جس کے ہاتھ زیادہ تر موتی جڑ چکے تھے۔ مس عائشہ نے خاموشی کے ساتھ اس پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور ہاتھ میں کڑا بھی پہن لیا۔ بچے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، خود طارق بھی حیران ہو گیا۔ آخرکار طارق سے رہا نہ گیا اور مس عائشہ کے قریب آ کر کڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر اس نے اٹک اٹک کر مس عائشہ کو بتایا کہ آج آپ سے بالکل میری ماں جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے بھلا کہاں دیر لگتی ہے، مگر ہر سال کے اختتام پر مس عائشہ کو طارق کی طرف سے ایک خط باقاعدگی کے ساتھ موصول ہوتا جس میں لکھا ہوتا کہ میں اس سال بہت سارے نئے ٹیچر سے ملا مگر آپ جیسا کوئی نہیں تھا۔ پھر طارق کا اسکول ختم ہو گیا اور خطوط کا سلسلہ بھی۔ کئی سال مزید گزرے اور مس عائشہ ریٹائر ہو گئی۔ ایک دن انہیں اپنی ڈاک میں طارق کا خط ملا جس میں لکھا تھا کہ اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے اور میں آپ کی موجودگی کے بغیر شادی کا نہیں سوچ سکتا۔ ایک اور بات کہ میں زندگی میں بہت سارے لوگوں سے مل چکا ہوں مگر آپ جیسا کوئی نہیں ہے، فقط ڈاکٹر طارق۔ ساتھ ہی جہاز کا ریٹرن ٹکٹ بھی لفافے میں موجود تھا۔ مس عائشہ خود کو ہرگز نہ روک سکتی تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور وہ دوسرے شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ عین شادی کے دن جب وہ شادی کی جگہ پہنچی تو تھوڑی لیٹ ہو چکی تھی۔ انہیں لگا کہ تقریب ختم ہو چکی ہوگی، مگر یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، بزنس مین اور یہاں تک کہ وہاں موجود نکاحواں بھی اکتایا ہوا کڑا تھا، مگر طارق تقریب کی ادائیگی کے بجائے گیٹ کی طرف ٹکٹکی لگائے ان کی آمد کا منتظر تھا۔ پھر سب نے دیکھا کہ جیسی ہی یہ بوڑھی ٹیچر گیٹ سے داخل ہوئی، طارق ان کی طرف لپکا اور ان کا وہ ہاتھ پکڑا جس میں انہوں نے اب تک وہ بوسیدہ سا کڑا پہنا ہوا تھا اور انہیں سیدھا سٹیج پر لے گیا۔ مائک ہاتھ میں پکڑ کر اس نے کچھ یوں اعلان کیا کہ دوستو، آپ سب ہمیشہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں نے سب سے وعدہ بھی کیا تھا کہ جلد آپ سب کو ان سے ملواؤں گا، تو آج سب سن لو کہ یہ ہے میری ماں۔ عزیز دوستو، اس خوبصورت کہانی کو صرف استاد اور شاگرد کے رشتے سے منسوب کر کے ہی مت سوچئے گا۔ اپنے آس پاس دیکھیے، طارق جیسے کئی پھول مر جا رہے ہیں جنہیں آپ کی ذرا سی توجہ، محبت اور شفقت نئی زندگی دے سکتی ہے۔